خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ سیکنڈ ایپیسوڈ آف تیری دسترس میں درمان. از قلم مہوش افتخار. اور شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. عالیہ اور مہناز اتنی خوشی کی خبر سن کے پہلی فرصت میں دوڑی چلی آئی تھیں. ان کے آنے سے حسن ولا میں اتری رونق اور دو چند ہو گئی تھی. بہروز اور شہباز حسن بھی گھر جلد واپس آ گئے تھے. سبھی خوش اور مطمئن تھے، لیکن ایک اہم سوال ان سب ہی کو بے چین کیے ہوئے تھا. پتہ نہیں یہ شاہی کہاں رہ گیا ہے. شہباز صاحب نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا. شام کے 6:30 بج رہے تھے. آپ ذرا پتہ تو کروائیں کس پارٹی کے ساتھ گیا ہے. متفکر سی جبین نے کہتے ہوئے بہروز حسن کی جانب دیکھا تھا. تبھی باہر گیٹ پر جانا پہچانا سا ہون سنائی دیا. لو آ گیا تمہارا لاڈلا. بہروز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. سب کی نظریں داخلی دروازے کی جانب اٹھ گئی تھیں، جو چند لمحوں میں واہ ہوا اور شاہی اندر داخل ہوا. السلام علیکم. لاؤنج میں موجود سب چہروں کو دیکھتے ہوئے اس نے بھرپور مسکراہٹ لیے سلام کیا تھا تو سبھی کھل اٹھے. وعلیکم السلام. کدھر رہ گئے تھے بیٹا؟ وہ حسب عادت سب سے پہلے بابا جان کی طرف بڑھا. انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے اسے پاس بٹھا لیا. بس بابا، ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی. ویسے آپ سب کو بہت مبارک ہو. اس نے چمکتا چہرہ لیے تمام حاضرین محفل کی جانب دیکھا تھا. داؤد حسن بے اختیار خاموش ہو گئے. خیر مبارک بیٹا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ شہباز صاحب نے خوشگوار حیرت سے بھتیجے کی جانب دیکھا. شاہی کے لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ آن ٹھہری تھی. ان کے اپنے انداز سے ڈیڈی کیا مطلب؟ شہباز صاحب نے الجھ کے بہروز حسن کی طرف دیکھا، جبکہ شانیہ کے ذہن میں 2-3 دن پیشتر کی گفتگو تازہ ہو گئی تھی. اس نے ایک لخت پریشان نظروں سے بھائی کا چہرہ دیکھا، جس پہ عجیب سے تاثرات سجے تھے. یہ تو اب مجھے بھی نہیں پتا ڈیڈی، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا. بہروز صاحب کی پیشانی پہ بل پڑ گئے تھے. کیا بدتمیزی ہے شاہی، سیدھے طریقے سے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ کیا ہوا ہے؟ تبھی باہر کچھ عجیب سی آواز آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، لاؤنج کا دروازہ ایک جھٹکے سے دھکیل کے کوئی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا، اور سب کے منہ مارے حیرت کے کھل گئے تھے، نہ صرف آنے والے کو دیکھ کر بلکہ اپنے سامنے موجود عجیب سے منظر پہ بھی. آپا، یہ تو مہناز نے پھٹی پھٹی بے یقین آنکھوں سے عالیہ کی طرف دیکھا تھا، جو شاید خود بھی پہچان کا مرحلہ طے کر چکی تھی. ان کے علاوہ وہ کسی اور نے پہچانا تھا یا نہیں، لیکن سوائے شاہی اور سہمی ہوئی لڑکی کے سب ہی دہل کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ بہروز اور شہباز حسن تیزی سے آگے بڑھے تھے. زوار، چھوڑو اسے. انہوں نے روتی بلکتی اجیا کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ ان کی مداخلت کی پرواہ کیے بنا اسے کھینچتا ہوا لاؤنج کے وسط میں لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے ایک طرف رکھے صوفے پر پھینک دیا تھا. آپ لوگ سب حیران تھے نا کہ کیسے ہوا کیس کا فیصلہ؟ اس نے غصے سے سب کی جانب دیکھا. ایسے ہوا کیس کا فیصلہ؟ اس نے اجیا کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. سب کے دل دھک سے رہ گئے، اور وہ سب جو زوار کے ساتھ آنے والی کو پہچان نہ سکے تھے یا سرے سے ہی اس سے واقف نہ تھے، بنا کسی تعارف کے اسے جان گئے تھے. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ان پہ بھلا کیا اثر ہونا تھا؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے روتی ہوئی اجیا کو دیکھا. بہروز صاحب غصے سے اس کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے. تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ کس سے پوچھ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ ہاں، بلکہ تمہیں اس سارے معاملے میں کودنے کی کس نے دعوت دی تھی؟ میں نے بتایا تھا بھائی کو. شاہی ایک لخت اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا. سب کی نظریں اس پر جا ٹھہری تھیں. تو تم نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اس کے ہاتھ میں سونپ دیا. بہروز حسن نے تیز نظروں سے چھوٹے بیٹے کو گھورا تھا. جی، کیونکہ میری بجائے اس معاملے میں ان کا فیصلہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا. اس نے ایک نظر اجیا پر ڈالتے ہوئے کہا تو زوار تیز لہجے میں بولا تھا. میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں پاپا، آپ مجھے اس گھر کے معاملات سے الگ نہیں کر سکتے. اور کیا خوب سنبھالا ہے تم نے اس گھر کا معاملہ، لے کر زبردستی اس بچی کو اٹھا لائے. انہوں نے اشتعال سے اسے دیکھا تھا. زبردستی نہیں لایا اس بچی کو. اس نے لفظ بچی کو غصے سے ادا کیا تھا. نکاح کیا ہے میں نے اس سے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو سوائے ایک شاہی کے باقی سب کی آنکھیں ابل پڑیں.
داؤد حسن بے اختیار پاس رکھے صوفے پر گر گئے تھے، جبکہ جبین بیگم سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیلی پڑ گئیں۔ جی، نکاح کیا ہے، اور وہ بھی زور زبردستی۔ روتی ہوئی عجیہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی چلائی تھی، آپ لوگ اتنے گرے ہوئے اور لالچی نکلیں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے سب کی جانب دیکھا تھا۔ داؤد صاحب نے مارے کرب کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تمہاری چھوٹی سوچ اس سے آگے بڑھ بھی نہیں سکتی عجیہ صاحبہ، حالانکہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ تمہاری بے لگامی کی سزا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے محترمہ کہ وہ بے بنیاد مقدمہ تو ویسے بھی ہم نے جیت ہی جانا تھا۔ ہاں، لیکن جو کچھ تم نے میرے دادا، باپ اور چچا کے ساتھ کیا، جس طرح تم نے انہیں سب کے سامنے ذلیل کیا، وہ ناقابل معافی تھا۔ یہ ہمارے بڑوں کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ وہ آج تک تمہیں اور تمہاری ماں کو معاف کرتے چلے آئے تھے، لیکن ہر زیادتی اور ہر صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اور تم نے اس دن وہ حد پار کر لی تھی۔ اسے بازو سے پکڑے، وہ ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کرتا ہوا بولا تھا۔ عجیہ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے دہاڑی تھی۔ بہت اچھا کیا تھا میں نے، یہ لوگ اسی قابل، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی۔ زوار کا ہاتھ پوری طاقت سے اس کے چہرے پہ پڑا، اتنی شدت سے کہ زوار کی چین والی گھڑی کھل کے اس کی ہتھیلی تک آ گئی تھی، جبکہ عجیہ نیچے جا گری تھی۔ زوار! سب کی چیخیں نکل گئی۔ شہباز صاحب سرحد سے بلکتی ہوئی عجیہ کی جانب بڑھے تھے، جبکہ شاہی نے تیزی سے آگے بڑھ کے بھائی کا بازو پکڑا تھا۔ چھوڑو مجھے شاہی، آج میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ کس قابل ہے، وہ خود کو چھڑاتے ہوئے غصے سے بولا۔ داؤد صاحب کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بہت ہو گیا تماشا، میں مزید اب ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ ان کی باروب آواز لاؤنج میں گونجی تو سبھی اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے۔ زوار، تم ابھی اسی وقت عجیہ کو منیر کے گھر واپس چھوڑ کے آؤ، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے پوتے کی جانب دیکھا تھا تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے مؤدب لیکن اٹل لہجے میں بولا، معذرت کے ساتھ بابا، لیکن یہ اب یہی رہے گی۔ انہی لوگوں کے درمیان جن سے اسے شدید نفرت ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ دیکھو بیٹا، یہ رشتے ناتے دلوں کے سودے ہوا کرتے ہیں، انہیں زور زبردستی نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے جو بھی کچھ کیا ہے، میں اس کے لیے اسے معاف کر چکا ہوں، تم بھی اسے معاف کر دو بیٹا۔ موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے داؤد صاحب نے اب کے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تو زوار کے لبوں پہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی اور محبت ہے بابا، لیکن میں نہ تو آپ جتنا اعلیٰ ظرف ہوں اور نہ ہی اتنی اچھائی کا قائل کہ لوگ میری نیک نیتی اور بھلائی کو میری کمزوری سمجھنے لگیں۔ بازگاہ خلیل نے ہماری عزت کو کئی مرتبہ چوٹ پہنچائی ہے، مگر اب اور نہیں۔ میں نے اس کھیل کو ایسا انجام دیا ہے کہ اب مرتے دم تک کبھی بھی اس شکست کو نہیں بھولیں گی وہ۔ لیکن مجھے اس عورت کی بیٹی بہو کے طور پہ قبول نہیں۔ جبین تیزی سے زوار کی طرف بڑھتے ہوئے غصے سے چلائیں، تو کس نے کہا ہے یہ آپ کی بہو ہے؟ آپ کی بہو وہی ہوگی جسے آپ سب خود بیاہ کر لے کر آئیں گے۔ کیوں ہمارا تماشا بنواتے ہو زوار؟ خدا کے واسطے اس لڑکی کو واپس چھوڑ کے آؤ۔ وہ سسک کے رو پڑیں۔ زوار ایک پل کو لب بھیج کے رہ گیا۔ ایک بات تو طے ہے امی کہ یہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو میں اسے لے کر ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ آپ سب دوبارہ کبھی میری شکل نہیں دیکھ سکیں گے۔ سرد سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سب اس نئی افتاد پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، جبکہ داؤد حسن کی تھکی تھکی سی نظریں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی عجیہ پر جا ٹھہری تھیں۔ جاؤ بیٹا، اسے اندر لے جاؤ۔ صوفے پر گرتے ہوئے انہوں نے بنا کسی کو مخاطب کیے دل گرفتگی سے کہا۔ چند لمحوں کی پشپ پیش کے بعد شانیہ علینا کو لیے آگے بڑھی، لیکن جو ہی انہوں نے اسے ہاتھ لگایا وہ بے اختیار چلا اٹھی۔ خبردار، جو تم میں سے کسی نے مجھ سے ہمدردی جتانے کی کوشش کی، مجھے تم سب دھوکے بازوں سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے وہ با آواز بلند رونے لگی۔ داؤد صاحب کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ بمشکل تمام اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھے، لب دانتوں تلے دبائے کھڑا شاہی ان پر نظر پڑتے ہی چوک گیا۔ بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے سرد سے آگے بڑھ کر انہیں تھاما تھا۔ مجھے کمرے میں لے چلو، وہ کمزور سے لہجے میں بولے۔ شاہی سمیت سبھی انہیں لیے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ روتی ہوئی علینا پانی لینے کے لیے کچن کی طرف بھاگی۔
انہیں بیڈ پہ تکیوں کے سہارے بیٹھاتے ہوئے پانی پلاتے ہوئے ایک لخت عالیہ بیگم کی آنکھیں بھی جھلک پڑی تھیں۔ ندامت سے ان کی سمت تکتا ہوا شاہی لب بھیج کے رہ گیا تھا۔ شاہی، داؤد صاحب نے دھیرے سے اسے پکارا تو وہ بے اختیار ان کے قریب ہوا۔ جی بابا، تمہیں اس سب کے بارے میں علم تھا نا؟ اس کا چہرہ تکتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ جی بابا، وہ بے اختیار نظریں چرا گیا۔ تم نکاح میں بھی شریک تھے؟ جی۔ شاہی کا سر اس کے سینے سے جا لگا۔ کمرے میں بوجھل سے خاموشی چھا گئی۔ تم لوگ جاؤ، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ شکستہ سے بولے تو شاہی تڑپ اٹھا۔ پلیز بابا، ہمارا مقصد آپ کو… شاہی، میں نے کہا نا، سب جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دھیمے لیکن سخت لہجے میں کہتے ہوئے پلکیں موند لی تھیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو باہر جانا پڑا۔ غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائیں۔ داؤد صاحب کے ذہن میں بے اختیار اجیا کا نفرت میں ڈوبا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کتنی آرزو تھی ان کی کہ وہ اس کی ہر بدگمانی، ہر نفرت کو دور کر کے مرنے سے پہلے ایک بار اسے اپنے سینے سے لگا سکیں، مگر ان کی بدقسمتی کہ ان کی یہ آرزو اب کبھی پوری نہیں ہونے والی تھی، حتیٰ کہ وہ اس وقت بھی شدید خواہش کے باوجود اپنے سامنے بلکتی اجیا کو اٹھا کے خود سے لگا نہ سکے تھے، اسے اپنے ہونے کا یقین نہیں دلا سکے تھے۔ اپنی اس درجہ بے بسی پہ ان کے آنسوؤں میں اور شدت در آئی تھی، اور بے اختیار وہ وقت انہیں یاد آنے لگا تھا جب زندگی ان تمام تکلیفوں سے آری بہت ہلکی، بہت خوبصورت تھی۔ مبارک ہو بھائی، حسین اس نالائق کو اپنی فرزندگی میں لینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ داؤد صاحب اماں جان کو لیے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو اس اطلاع پہ سبھی کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ بہروز حسن اور جبین اٹھ کر بابا جان اور اماں جان کے گلے لگ کر انہیں مبارکباد دینے لگے، جبکہ دونوں چھوٹے بہن بھائی مہناز اور شہباز نجیب حسن کے سر ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی برخوردار، مبارک ہو تمہیں، داؤد صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو جھیپے جھیپے سے نجیب حسن اٹھ کر پہلے بابا اور پھر ماں کے گلے لگ گئے تھے۔ میں جا کر علی کو فون کرتی ہوں۔ جبین سب کا منہ میٹھا کروانے کے بعد پرجوش سی اندر کی جانب بڑھی تو اماں جان کے لبوں پہ بے اختیار دعا آ ٹھہری تھی۔ اللہ بازگاہ کو بھی جبین کی طرح ہی ہمارے اور ہمارے بچوں کے حق میں بہتر اور اچھا کرے۔ جبین کی پشت سے نگاہ ہٹاتے ہوئے انہوں نے داؤد صاحب کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں بھائی، اللہ نے چاہا تو وہ بھی ایسی ہی ہو جائے گی، آخر کو اپنی ہی بچی ہے۔ داؤد حسن مسکراتے ہوئے بولے تو مہناز ایک نظر بھائی کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے ہنسی۔ بچی تو اپنی ہی ہے، لیکن خاصی تردار بچی ہے، سارے قصبل نکل جائیں گے بھائی کے، خدا نہ کرے۔ اور میرے بچے کے کون سے قصبل ہیں، اتنا سیدھا تو ہے میرا بیٹا۔ اماں جان نے اسے گھورتے ہوئے جھٹ پاس بیٹھے ہوئے نجیب کا سر اپنے شانے سے لگایا تو تینوں بہن بھائیوں کا قہقہ گونج اٹھا تھا۔ جی جی، بالکل جلیبی کی طرح۔ تبھی تو میاں سادے نے چپکے لڑکی بھی پسند کر لی اور کسی کو بتایا تک نہیں۔ بہروز حسن نے ہنستے ہوئے بھائی اور ماں کی طرف دیکھا تھا۔ چپکے کیسے بھائی، بچپن سے تو دیکھی ہوئی ہے، بس اماں اور بابا کو بتا دیا، اللہ اللہ خیر سلا۔ نجیب اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے۔ تبھی جبین کی کمرے میں دوبارہ سے واپسی ہوئی تو بہروز حسن نے قصداً ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ ہاں بھائی، خوش قسمت ہو، ہمیں تو صرف مطلع کر دیا گیا تھا کہ ہمارا رشتہ طے کر دیا ہے، دل بیچارے پہ کیا گزری ہے کسی نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی، تو اب پوچھ لیتے ہیں۔ جبین مسکراتے ہوئے ساس کے پہلو میں جا بیٹھی۔ دیکھ لیں اماں خود ہی اجازت دے رہی ہے۔ انہوں نے شرارت سے ایک نظر بیوی پہ ڈالتے ہوئے اماں جان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بچے، جیسے اس بیچاری کی تو اجازت درکار ہے تمہیں، پہلے ماں باپ کے کہنے پر اور دوسری بیوی کے کہنے پہ اتنے ہی تو سیدھے ہو تم۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بیٹے کو کہا تو کمرہ ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ بہروز حسن جھیپی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگے تھے۔ پتہ نہیں اس نک چڑی حسینہ میں بھائی کو نظر کیا آیا ہے، مہناز نے شرارت سے کہتے ہوئے نجیب کی طرف دیکھا تھا، جو بہن کی بات پہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایسے نہیں کہتے نازی، بازگاہ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے ذرا زیادہ ہی لاڈلی ہے، اور کوئی بات نہیں، لیکن شادی کے بعد سب ہی لڑکیاں حساس اور ذمہ دار ہو جاتی ہیں۔ اماں جان کے رسان سے کہنے پہ مہناز کی شوخ نظریں ایک بار پھر سے نجیب کی جانب اٹھی تھیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، نہیں تو نجیب بھائی گئے کام سے۔ کوئی بات نہیں یار، پھر دونوں بھائی مل کے دوسری کر لیں گے۔ بہروز حسن اچانک بولے
تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ سب کو اپنی پڑی ہے اور اندھے کو لاٹھی کی پڑی ہے۔ داؤد صاحب نے ہنستے ہوئے ٹکڑا لگایا تو محفل گشت زعفران بن گئی۔ وہ گوڈ سیک امی، آپ لوگ داؤد انکل کو جواب دینے سے پہلے ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ کیا پوچھ لیتے بیٹا؟ وہ کوئی انجان تو نہیں ہے، تمہارے بابا کے بچپن کے دوست ہیں۔ نجیب بھی ہمارا دیکھا بالا بچہ ہے، ماشاءاللہ لاکھوں کا کاروبار ہے ان کا، عزت شرافت روپیہ پیسہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ انہوں نے بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نجیب اچھا نہیں لگتا، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں۔ وہ غصے سے بولی، بے وقوف لڑکی، مردوں کی شکل صورت کب دیکھی جاتی ہے؟ ان کی تو تعلیم، قابلیت، کردار اور خاندان دیکھا جاتا ہے۔ پلیز امی، آپ کس دور کی باتیں کر رہی ہیں؟ جھلا کے کہتی وہ ماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسی دور کی باتیں کر رہی ہوں میری جان۔ ویسے بھی جو مرد عام شکل صورت کے ہوتے ہیں، انہیں اگر خوبصورت بیوی مل جائے تو وہ اس کے پیر دھو دھو کے پیتے ہیں۔ پھر وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے، مرتا ہے تم پہ۔ اور تم نے وہ بات تو سنی ہی ہوگی، جو پیا من بھائی وہی سہاگن۔ تم دیکھنا، اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں پھولوں کی طرح رکھے گا۔ انہوں نے پیار سے بیٹی کا چہرہ چھوا تو متذبذب سی بعض جگہ خاموش ہو گئی تھی۔ 3 ماہ کا مختصر عرصہ لگا تھا اور بازگاں نجیب کے سنگ رخصت ہو کے حسن ولا چلی آئی تھی، جہاں آنے والے وقت میں بازگاں کی امی کی کہی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی تھی۔ نجیب اسے پسند نہیں بلکہ دیوانگی کی حد تک چاہنے لگے تھے۔ اس کی زبان سے نکلی ہر فرمائش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس کی ذرا سی تکلیف پہ وہ پہرو پریشان رہتے تھے۔ ان کی اسی درجہ محبتیں بازگاں کو مغرور کیے دیتی تھیں۔ اس کے مزاج کی، ناز کی، طبیعت کی اطراحٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور فریدہ بیگم جو یہ سوچے ہوئے تھی کہ وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا سیکھ جائے گی، پریشان سی اس کے طور طریقے دیکھتی رہتی تھی۔ بیٹے کے بیوی کے حد سے زیادہ چونچلے بھی انہیں اندر ہی اندر کھلائے دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حد سے بڑی محبت بھی زندگی کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے، خاص کر تب جب ایک فریق صرف دینے پہ اور دوسرا صرف لینے پہ تلا ہو۔ انہوں نے ڈھکے چھپے اور پھر ایک آدھ بار واضح لفظوں میں دونوں کو ہی ان کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی، مگر دونوں نے ان کی بات پہ کان دھرنے کی بجائے اپنی منمانی جاری رکھی تھی، اور وہ صرف گھر کے ماحول کی خاطر خاموشی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئی تھیں۔ تبھی اللہ نے ان دونوں کو صاحب اولاد کر دیا تھا۔ رضیہ کی پیدائش پہ دل کھول کے خوشی منائی گئی تھی۔ بہروز حسن کے 2 بیٹوں کے بعد گھر میں آنے والی پہلی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پہ داؤد صاحب اور فریدہ بیگم سمیت سب ہی نے دل ہی دل میں سکھ کا سانس لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اب بازگاں اور نجیب دونوں کے مزاج میں ذمہ داری اور سوچ میں پختگی در آئے گی، مگر انہیں اس وقت شدید مایوسی ہوئی تھی جب بازگاں کی فرمائش پہ نجیب حسن نے بچی کے لیے گورننس کا انتظام کر دیا تھا۔ اس دن 1.25 سال میں پہلی بار داؤد حسن بیٹے اور بہو پہ خوب برسے تھے۔ انہوں نے نہ صرف گورننس کو نکال کے باہر کیا تھا، بلکہ بازگاں کو بھی ایک بہو اور ایک ماں کے اس کی ذمہ داریوں پر اچھا خاصا لیکچر دیا تھا۔ اس عزت افزائی کے بعد فریدہ بیگم اور جبین کو لگا تھا کہ بازگاں کو عقل آ جائے گی، مگر اس کے تو تیور پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے تھے۔ نجیب الگ سب سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ اجیا پورا دن دادی، پھپھو اور تائی کے پاس رہنے لگی تھی، کیونکہ بازگاں نے اسے سنبھالنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بہو اور بیٹے کو اپنی اولاد سے بے نیاز دیکھتے ہوئے داؤد صاحب نے بہروز حسن کی خواہش پہ ننھی سی اجیا کو 6 سالہ زوار سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے اس اعلان پہ بازگاں نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا، مگر اس بار خلافتوں کو سب کے ساتھ ساتھ نجیب حسن نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے نہ تو بیوی کو ہاں میں ہاں ملائی تھی اور نہ ہی گھر والوں سے کوئی سوال کیا تھا، یعنی اجیا کے لیے انہیں بھی یہ فیصلہ صحیح لگا تھا، تبھی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کی اس خاموشی پہ سوائے ایک جبین کے سب ہی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ ان کے دل میں بازگاں کے رویے سے ایک گرہ سی پڑ گئی تھی، مگر چونکہ فیصلہ ان کے شوہر اور داؤد صاحب کا تھا، اسی لیے وہ خاموشی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ وقت چند ماہ آگے بڑھا تھا، تبھی مہناز کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔
दाऊद साहब और बहरोज़ हसन के साथ साथ नजीब हसन ने भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई थी। लड़का सभी को बेहद पसंद आया था। हर तरफ से मुतमईन होने के बाद इन्हें मस्बत जवाब दे दिया गया था। घर में अचानक मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। फरीदा बेगम ने ख़ास तौर पे बाज़िगा को काम में हाथ बटाने की हिदायत की थी, मगर इसकी बदमिजाजी तो इस हंगामे के बाद से उरूस को पहुंच गई थी। फिर एक मर्तबा इसकी ज़बान से सुबह शाम अपने घर वालों की शान में कसीदे सुन सुन के भलाखिर नजीब हसन ने इन्हें टोक दिया था। इसके बाद तो कमरे में बाज़गा ने वो क़यामत उठाई थी कि बेचारे नजीब हसन के तोते उड़ गए थे। वो अपनी सफाई देते रह गए थे और बाज़गा बच्ची फेंक कर अपनी माँ के घर जा बैठी थी। पता नहीं कहाँ फेंक दिया है आप लोगों ने मुझे। इतना माँ बाप का गुलाम शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो रोने में मसरूफ़ थी और तलत की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाडली को कैसे चुप कराएं। अच्छा चुप तो करो, मैं नजीब को अभी फ़ोन करके पूछती हूँ। उन्होंने इसका बाजू सहलाते हुए कहा तो बाज़िगा ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अजिया को तो अपने साथ ले आती। क्यों? ज़रा बाप भी तो संभाले। बड़े कान भरे गए हैं ना कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। आप बैठ के पाले बच्ची। आंसू साफ करती हुई जहर खंत से बोली थी। और वो जो 8 दिन बाद फंक्शन है, भाड़ में गया फंक्शन। मेरा तो इस महनाज की शक्ल देखने को जी नहीं चाहता है। सूरत देखी है आपने इसकी? इसने तनफ़्फ़ुर से कहते हुए माँ की जानिब देखा था। और अगर वो लड़का और इसका घर बार देखेंगी ना तो उंगलियां मुंह में दबा लेंगी। बाय गॉड, इतना हैंडसम आदमी और इतना खूबसूरत घर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इसने अपने सुलगने की असल वजह बयान की थी, तो वो गहरा सांस लेकर रह गई। क्या कह सकते हैं, अपना अपना नसीब है। हाँ, ये अच्छा है, अपनी गलतियों को नसीब के खाते में डाल के बरी इल्ज़ाम हो जाए। इसने जल के मुंह फेर लिया था। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो और जाके मुंह हाथ धो। थोड़ी देर बाद नुज़हत आने वाली है। मैं नहीं इनसे मिलूंगी। हर बात की टोह लेने लग जाती हैं, तो फिर अपने कमरे में जाओ, उन्होंने खफगी से बोला था। नहीं, मैं फ्रेश होके शॉपिंग पे जाऊंगी, दम घुट रहा है मेरा। वो अचानक सीधी होते हुए बोली तो उनकी माँ ताज्जुब से उसे देखते हुए बोली थी, लेकिन गाड़ी नहीं है घर पे। कोई बात नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। शाम ढले, शॉपिंग बैग से लदी फंदी वो सड़क के किनारे खड़ी मतलाशी नज़र से खाली टैक्सी ढूंढ रही थी, जब पास से गुजरती एक गाड़ी ने थोड़ी दूर जाके ब्रेक लगाए थे। अगले ही लम्हे गाड़ी रिवर्स होके बाज़गा के सामने आ रुकी थी। अपने ध्यान में खड़ी बाज़गा ने चौंक कर एक नज़र गाड़ी पे और दूसरी ड्राइविंग सीट पे डाली थी और एक पल के लिए हैरत ज़दा सी रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम, आए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स ने सर तिरछा करते हुए मुस्कुराकर बाज़गा की जानिब देखा, तो वो चेहरे पे उड़ती हुई लटों को कान के पीछे उड़ती हुई गाड़ी की जानिब चली आईं। बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज़ बाज़िगा, तकल्लुफ़ मत करें, आए बैठें। इसने आगे झुकते हुए इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो दिल ही दिल में इसके तर्ज़ तख़ातुब पे हैरान होती गाड़ी में बैठ चुकी थी। कमाल है, आपने मुझे एक ही नज़र में पहचान लिया। रस्मी हाल अहवाल के बाद इसने खुशगवार लहजे में कहा, तो इसके बराबर बैठे शख्स के लबों पे मानीखेज़ मुस्कुराहट आन ठहरी थी। आप कोई भूलने वाली चीज़ हैं भला? एक गहरी नज़र इस पे डालता वो गंभीर लहजे में बोला, तो बाज़गा की आंखों में एक लम्हे को तहय्यर दर आया, लेकिन अगले ही पल इसके चेहरे और आंखों में अज़ली गुरूर आन ठहरा था। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, वो एतमाद से मुस्कुराई थी, तो मुकाबल की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई। माय प्लेज़र। वैसे आप इस वक्त अकेली क्यों निकली थीं? आपके शौहर नामदार कहाँ हैं? शौहर नामदार को अपने कामों से फुर्सत मिले तो वो बीवी पे तवज्जो देना। वो बिना किसी लगी लिपटी के तल्खी से गोया हुई थीं। हाँ, होते हैं कुछ नाकदरे लोग जिन्हें खुदा फैयाज़ी से नवाज देता है, मगर वो फिर भी इसके अता करदा बेश बहार ख़जाने की कद्र नहीं करते। और बाज़गा का दिल इस दर्जे वाज़ी तारीफ़ पे इख्तियार धड़क उठा था। आप यहाँ से राइट ले लें, मैं अपनी अम्मी के घर में ठहरी हुई हूँ। कुछ दूर जाके बाज़गा ने इसे गाइड किया तो इसने गाड़ी मतलूबा सिमत में मोड़ ली। यहाँ पे एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप है, क्या ख्याल है एक कप कॉफ़ी का हो जाए? इसने नरमी से कहा तो वो शश व पंज में पड़ गई थी। मेरे ख्याल में रहने दें, अभी देर हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी फिर कभी ये मौका आए ना आए, कौन जानता है। इसने अपने साथ बैठी बाज़गा की जानिब देखा था,
دونوں کی نظریں پل بھر کے لیے ٹکرائی تھیں اور بازگاہ نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ لیکن آنے والے 5-6 دنوں میں یہ موقع 3-4 بار آیا تھا، اور وہ بھی کچھ اس طرح سے کہ طلعت بیگم کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا تھا کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور 7ویں دن جب وہ نجیب حسن کی بے شمار منتوں اور پھیروں کے بعد ان کے ساتھ حسن ولا پہنچی تھی، اس کا دل ایک نئی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ مہناز کی منگنی بڑی دھوم دھام اور خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچی تھی۔ بازگاہ نے بھی خلافتوں کو بڑے اچھے موڈ سے فنکشن میں شرکت کی تھی۔ اس کا رویہ سب کے ساتھ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا، جس پہ سب گھر والے پہلے حیران ہوئے تھے اور پھر خاموش ہو گئے تھے۔ منگنی اور شادی کے دوران چونکہ صرف 2 ماہ کا وقت تھا، اسی لیے گھر میں بنا کسی توقف کے شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ حیران کن طور پہ بازگاہ نے بہت سی ذمہ داریاں از خود اپنے سر لے لی تھیں اور سب کو حیران کر دیا تھا۔ اسے چونکہ ڈرائیونگ آتی تھی، اسی لیے اس نے زیادہ تر شاپنگ وغیرہ اور باہر کے چکر اپنے ذمے لیے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ ان کاموں کی آڑ میں وہ کچھ اور ہی مقصد پورا کر رہی تھیں۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے جب ایک شام جبین کی چچی کی اچانک فوتگی کی خبر سے سب گھر والوں کو بہروز حسن کے چچا سسر کے یہاں بھاگنا پڑا تھا۔ مہناز کی چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور گھر پہ بھی لاکھوں کا سامان پڑا ہوا تھا، اسی لیے بازگاہ اور مہناز دونوں ہی گھر پہ رک گئی تھیں۔ چائے کے بعد دوا لے کے مہناز اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی تو بازگاہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ وہ آج پروگرام کے مطابق ملنے کے لیے نہیں جا سکی تھی، اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا کر نمبر ملایا تھا، مگر دوسری طرف سے عورت کی آواز سن کے اس نے بنا کچھ کہے لائن کاٹ دی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹرائی کرنے پہ اسے مطلوبہ آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ آج کیوں نہیں آئی تم؟ پتہ ہے میں نے پورے 2 گھنٹے تمہارا انتظار کیا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کی آواز سنتے ہی دبی آواز میں خفگی سے بولا تو بازگاہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، کیا بتاؤں، یہاں نیا ڈرامہ جو شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ساری تفصیل اس کے گوشے گزار کر ڈالی تھی تو وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم اکیلی ہو گھر پہ؟ اکیلی کہاں، مہناز اوپر سو رہی ہے۔ وہ اس کا مطلب سمجھے بغیر بیزاری سے بولی تھی، اپنے کمرے میں ہے نا، ہم تو تمہارے کمرے میں ہوں گے۔ وہ مزے سے بولا تو پھر وہ چونک گئی تھی، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہاں ہو گیا ہے، تم چوکیدار کو ادھر ادھر کرو، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ وہ دھیمے لیکن قطعی لہجے میں بولا تو بازگاہ کا رنگ اڑ گیا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ غضب مت۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کچھ سوچتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بیٹا بچیاں گھر پہ اکیلی ہیں، تم ایک چکر وہاں کا لگاتے ہوئے ادھر آنا۔ فریدہ بیگم نے آفس میں فون کر کے نجیب حسن کو تاکید کی تھی، اسی لیے وہ آفس سے بہروز حسن کے چچا سسر کی طرف جانے کی بجائے پہلے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بچپن کے دوست بھی تھے جنہیں انہوں نے راستے میں ہی ڈراپ کرنا تھا۔ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتے وہ گھر پہنچے تھے۔ غفار کو گاڑی میں ہی انتظار کرنے کا کہہ کے وہ خود تیز تیز قدموں سے گیٹ کی جانب آئے تھے۔ گیٹ پہ چونکہ چوکیدار ہوتا تھا، اسی لیے گیٹ میں موجود آنے جانے والا چھوٹا دروازہ اندر سے لاک نہیں ہوتا تھا۔ اسی اعتماد سے انہوں نے اپنے دھیان میں دروازے کو کھولنے کی غرض سے اندر کو دھکیلا تھا، لیکن دروازہ اندر سے بند پا کے وہ بے اختیار حیران ہوئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی سے دروازہ بجاتے ہوئے انہوں نے چوکیدار کا نام پکارا تھا۔ ان کے یوں چوکیدار کو پکارنے پہ غفار بھی گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکل آئے تھے، مگر جب 2-3 بار دروازہ بجانے اور چوکیدار کو پکارنے پہ بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا، تب دونوں ٹھٹک گئے تھے۔ پریشانی سے نجیب نے تیزی سے بیل بجانی چاہی، لیکن غفار نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ بیل مت بجانا نجیب، مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ڈاکہ۔ انہوں نے قصدہ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ یا اللہ خیر! نجیب حسن کا رنگ لمحے میں اڑ گیا تھا۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے پریشانی سے غفار کی جانب دیکھا تھا۔ میرے خیال میں پچھلی طرف سے دروازے کو کھول کے اندر جاتے ہیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اندر کوئی موجود ہو تو ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہو سکیں۔ ان کے مشورے پہ نجیب حسن نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے فوری طور پہ قدم آگے بڑھائے تھے۔
گھر کی پچھلی طرف پہنچ کے دونوں نے نہایت خاموشی اور ہوشیاری سے دیوار پھاندی تھی اور پھر اسی خاموشی سے چلتے ہوئے کچن کے عقبی دروازے سے گھر کے رہائشی حصے میں داخل ہو گئے۔ دبے قدموں سے انہوں نے ایک کے بعد ایک نیچے کے سارے کمرے کھنگال لیے، پھر اوپر کی جانب چلے آئے۔ شام کے اس پہر پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ نجیب حسن کی پریشانی دو چند ہو گئی تھی۔ پہلے دو کمروں کا جائزہ لینے کے بعد نجیب اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ بنا کوئی آواز پیدا کیے انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا تھا، لیکن اندر سے دروازہ بند پا کے انہوں نے تیزی سے پلٹ کے غفار کی جانب دیکھا تھا۔ تبھی انہیں اندر سے کسی مرد کی دبی دبی سی آواز کے بعد بازگاہ کی دھیمی سی ہنسی سنائی دی تھی اور ان کا پورا جسم جیسے کان بن گیا تھا۔ سرد سے دروازے سے کان لگائے ہوئے انہوں نے کچھ محسوس کرنا چاہا تھا، لیکن چند لمحوں کی ناکام کوشش کے بعد وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے تھے۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ان کے اندر بڑی شدت سے جاگا تھا۔ بے اختیار وہ دبے لیکن تیز تیز قدموں سے لوبی کے آخری سرے پہ موجود مہناز کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے اور اسے اپنے بیڈ پہ اجیا کے برابر گہری نیند سوتا دیکھ کے ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ مارے وحشت کے وہ اس کے کمرے کا دروازہ بند کیے بنا تیزی سے سیڑھیوں کی جانب لپکے تھے۔ حیران پریشان سے غفار بھی نہ سمجھی کے عالم میں ان کے پیچھے نیچے اتر آئے تھے۔ کیا بات ہے نجیب، خیر تو ہے نا؟ انہیں لاؤنج میں موجود دیوار گیر الماری کی دراز دیوانہ وار کھنگالتے دیکھ کر وہ تیزی سے ان کی جانب آئے تھے، مگر نجیب حسن انہیں کوئی جواب دیے بنا دراز میں سے چابیوں کا گچھا اٹھا کے واپس اوپر بھاگے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چابیاں دیکھ کر غفار ملک کو بھی عجیب سا احساس ہوا تھا، اسی لیے مزید کچھ پوچھے بنا وہ بھی ان کے پیچھے لپکے تھے۔ سیڑھیاں چڑھ کے نجیب حسن نے ایک بار پھر احتیاط سے اپنے کمرے کی طرف پیش رفت کی تھی۔ دروازے کے لوک میں چابی ڈالنے سے پہلے ان کا دل تیزی سے ڈوب کے ابھرا تھا، مگر انہوں نے لب بھیچے یہ پلسرات پار کر لیا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی بازگاہ کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا جب لوک میں کھٹکے کی آواز سے دونوں کے مدہوش اعصاب جھنجھلا گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے اور سمجھ کے سنبھلتے دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا تھا اور دونوں کے جسم کا رواں رواں نجیب حسن کو سامنے پا کے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ نجیب اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کی آغوش میں دیکھ کے کسی بت کی طرح سے ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کے پیچھے کھڑے غفار کی بھی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو گئی تھی۔ سرد سے خود پہ قابو پاتے ہوئے ان دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑتے ہوئے کھڑا ہونا چاہا تھا، لیکن تب تک نجیب حسن کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ گئے تھے، دیوانوں کی طرح اسے لاتوں اور گھونسوں سے مارتے ہوئے۔ مغلازت کا ایک طوفان تھا جو نجیب کے لبوں سے برآمد ہوا تھا، اور جس وقت انہوں نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا ہوا اپنا پسٹل نکالا تھا، کونے میں کھڑی تھر تھر کانپتی بازگاہ کی دہشت ناک چیخوں نے حسن ولا کے در و دیوار ہلا ڈالے تھے۔ عجیب سا شور تھا جس نے مہناز کی آنکھیں کھول ڈالی تھیں۔ چند لمحے ناسمجھی کے عالم میں اس نے ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو ہی اسے چیخوں اور چیزیں گرنے کا احساس ہوا تھا وہ تیزی سے کمبل ہٹاتی کھلے دروازے سے باہر بھاگی تھی، مگر بھائی کے کمرے کے منظر نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے غفار، میں ان کمینوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ غفار نے آپے سے باہر ہوتے نجیب حسن کو جکڑ رکھا تھا، جبکہ وہ ہاتھ میں پسٹل لیے خود کو چھڑانے کی کوشش میں بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ بے اختیار وہ وحشت زدہ سی آگے بڑھی تھی۔ اس کی نظر کمرے کے انتہائی سرے پر دیوار کے ساتھ روتی شور مچاتی بازگاہ پر پڑی تھی۔ تبھی اس کھینچاتانی میں نجیب نے کسی کو زوردار ٹھوکر ماری تھی اور وہ کرراہتا ہوا دروازے کی جانب گرا تھا۔ مہناز کی متحوش آنکھیں اس شخص کی جانب اٹھی تھیں اور پھر گویا جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا منگیتر تھا، وہ شخص جو اسے محض 1.5 مہینے بعد بیانے آنے والا تھا، اس کا متوقع شوہر اور اس گھر کا ہونے والا داماد۔ اس کے بھائی کی ٹھوکروں میں کیوں تھا وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ ادھر غفار نجیب حسن سے پسٹل چھیننے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر انہوں نے بازگاہ کو نجیب کے ہاتھوں سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، جنہوں نے پے در پے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کے ساتھ اسے بالوں سے پکڑ کے اپنے روبرو کیا تھا۔ میں نجیب حسن باقائمی ہوش و حواس بازگاہ حسین کو
طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ باہر کھڑی مہناز پہ حقیقت پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اپنا چکراتا سر تھامے وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھیں۔ غفار کے فوری فون پہ سب گھر والے دوڑے چلے آئے تھے۔ اس دوران اس نے نجیب حسن کو زبردستی ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، جبکہ مہناز کا منگیتر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بازگاہ بھی اس سب کے بعد زیادہ دیر وہاں نہیں رکی تھی۔ حسن ولا کے پریشان حال مکین بری سے بری خبر کا سوچتے ہوئے محض آدھا گھنٹے میں گھر پہنچے تھے، مگر آگے جو کربناک اور بھیانک صورتحال ان کے منتظر تھی، اس کے بارے میں تو انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ دھچکا اتنا شدید اور اچانک تھا کہ فریدہ بیگم تو وہیں چکرا کے گر پڑی تھیں، جبکہ داؤد صاحب کی تو جیسے قوت گویائی ہی سلب ہو کے رہ گئی تھی۔ بہروز اور شہباز حسن سرخ انگارے چہرے کے ساتھ باہر کی جانب لپکے تھے، لیکن آگے بپھرے ہوئے حسین صاحب، منیر حسین اور مہناز کے سسرال والوں کو دیکھ کے وہیں رک گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں وہ قیامت برپا ہوئی تھی کہ رشتے ناتے، عزت اور لحاظ ہر چیز اس طوفان میں بہہ گئی تھی۔ بازگاہ نے خود پہ لگے الزام سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب نجیب حسن اور اس کے دوست کی گندی چال تھی، کیونکہ نجیب کا خود کسی لڑکی سے معاشقہ چل رہا تھا، جس کی بابت بازگاہ کو مہناز کے منگیتر نے خبر دی تھی، اور نجیب اس حقیقت کے کھلنے پہ اس بیچارے کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے بازگاہ کو بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنے گھر پہ جا کے یا کسی اور سے اس بارے میں بات کی تو وہ اسے طلاق دے دیں گے۔ اسی دوران مہناز کے منگیتر نے نجیب کو 2-3 بار مزید اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تو خود کو انہیں سمجھانے سے روک نہ سکا۔ اس کی دخل اندازی نے نجیب کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ بازگاہ کے بقول اس شام بھی نجیب نے ہی آفس سے فون کر کے اسے گھر پہنچنے کے لیے کہا تھا، اور جب وہ گھر آ گیا تو وہ اپنے دوست کو لے کر ان کے سر پر پہنچ گئے تھے اور ان پہ انتہائی رقیق الزام لگا کے مار پیٹ شروع کر دی اور بازگاہ کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ بازگاہ کے اس بیان نے نہ صرف اس کے باپ بھائی بلکہ مہناز کے سسرال والوں کی توپوں کا رخ بھی نجیب حسن کی جانب کر دیا تھا۔ بازگاہ کی اس درجے بے شرمی اور مکاری پہ نجیب اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ہر طرف عجیب و غریب چہمگوئیاں ہونے لگیں، جنہوں نے داؤد صاحب کے گھرانے کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ نجیب حسن نے خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ ان کی نہ صرف عزت پہ بلکہ محبت پہ بھی تازیانہ پڑا تھا۔ لوگوں سے سامنے کی ان میں ہمت نہ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ ان کی حالت اور بربادی پہ ماں بہنوں کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ بس ایک عجیہ کا وجود تھا جو ان کے لیے اس تکلیف میں سکون کا باعث تھا۔ وہ اس مختصر عرصے میں بہت تیزی سے اپنی بیٹی کے قریب آئے تھے، لیکن خدا کو شاید ان کی مزید آزمائش مقصود تھی۔ بازگاہ نے ان سے بدلہ لینے کے لیے عجیہ کے حصول کا مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ نجیب حسن اس وار پہ تڑپ اٹھے تھے۔ ایک بدکردار عورت کو اپنی بیٹی سونپنے کا خیال ہی ان کے لیے سہانے روح تھا۔ انہوں نے شہر کے بہترین وکیل سے رابطہ کیا تھا اور پانی کی طرح اس کیس پہ پیسہ بہایا تھا، لیکن چونکہ عجیہ محض 8 ماہ کی تھی اور ان کے پاس بازگاہ کی بد کرداری کا کوئی مضبوط ثبوت بھی نہیں تھا، اسی لیے فیصلہ بازگاہ کے حق میں ہوا تھا۔ وہ اس لڑائی میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے۔ دکھوں اور آزمائشوں نے جیسے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ بیٹے اور پوتی کے غم میں فریدہ بیگم بستر سے جا لگی تھیں۔ اس پہ مستزاد مہناز کی فکر نے انہیں دنوں میں ہی ختم کر دیا تھا۔ جس روز انہوں نے آنکھیں بند کی تھیں، اس روز نجیب حسن کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ وقت کتنا کڑا اور اذیتناک تھا، یہ کوئی داؤد حسین سے پوچھتا، جن کی ایک طرف زندگی کی ساتھی ساتھ چھوڑ گئی تھی اور دوسری طرف جوان بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ ان کے بکھرتے ہوئے حوصلوں کو مزید بکھیرنے پہ تلا تھا۔ بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، وہ غم الگ تھا۔ عجیہ کی جدائی، اپنی بیماری اور ماں کے غم سے سنبھلنے میں نجیب حسن کو 2-3 ماہ لگ گئے تھے۔ اسی دوران ان سب کو بازگاہ کے 1 ماہ پہلے ہونے والے نکاح کی خبر ملی تو سب چونک گئے تھے، کیونکہ ایسی صورتحال میں عجیہ کے نجیب حسن کی کفالت میں آنے جانے کی امید تھی۔ امید کی اس نئی کرن نے سب کے ہی اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔
وہ سب ایک بار پھر وکیل کی جانب دوڑے تھے اور تب بازگاہ کا آخری وار ان سب پہ منکشف ہوا تھا۔ وہ اجیا کو اپنے ساتھ جرمنی لے گئی تھی۔ اسے اجیا سے کتنا لگاؤ تھا اور وہ اسے کیوں لے کر گئی تھی سب اچھی طرح جانتے تھے، مگر بازگاہ کی ضلالت کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ اس گری ہوئی عورت کا یہ وار نجیب حسن کے لیے کاری اور آخری ضرب ثابت ہوا تھا۔ انہیں ایک بار پھر شدید قسم کا اٹیک ہوا تھا جس سے وہ جانبیر نہ ہو سکے تھے اور ان سب کو بھری جوانی میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ داؤد صاحب کی سسکی انہیں ماضی سے واپس حال میں کھینچ لائی تھی۔ کیسا کربناک عذاب سہا تھا انہوں نے جب ان کے ناتواں بوڑھے وجود نے جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھا دیا تھا۔ اپنی وہ درد بھری کیفیت اور اپنے لاڈلے کی وہ اذیت بھری موت انہیں آج 25 سال بعد بھی بخوبی یاد تھی، مگر بازگاہ نے اپنا انتقام یہیں پر ختم نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی پاکستان آمد پر داؤد صاحب کی اجیا سے ملنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، اور اس نے ایسا ایک بار نہیں بلکہ بار بار کیا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک کر خود ہی ہمت ہار بیٹھے تھے۔ اس دوران اس نے اجیا کے دل میں اس کے باپ اور ددیال والوں کے خلاف اتنا زہر بھرا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کا نام تک نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس بات کا انکشاف داؤد صاحب پہ آج سے بس 1.5 ماہ پہلے ہوا تھا، جب ایک دن اچانک انہیں عدالت کی طرف سے ایک نوٹس ملا تھا جس میں ان کی پوتی نے ان سب کو غاصب قرار دیتے ہوئے اپنے باپ کی وہ جائیداد طلب کی تھی جو بقول اس کے ان کی ذاتی کمائی سے بنائی گئی تھی۔ اس نوٹس نے حسن ولا کے سب مکین کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دھچکا پہنچایا تھا، لیکن داؤد صاحب پہ تو شادی مرغ ہی طاری ہو گیا تھا۔ وہ اجیا کا مطالبہ اور اس مطالبے سے چھلکتی بیگانگی سب کچھ بھول بھال کے اس بات پہ نہال ہو گئے تھے کہ ان کی اجیا ان کے پاس اسی شہر میں موجود تھی۔ وہ اسے دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ اٹھے تھے۔ انہوں نے بہروز حسن سے اس کا ایڈریس پتہ کروانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ بازگاہ کے والدین کو گزرے ہوئے تو کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ منیر چونکہ آرمی میں تھے، اسی لیے انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کہاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کے بے حد اصرار پہ بالآخر بہروز حسن مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے پتہ کروانے پہ انہیں نہ صرف اجیا کی تنہا پاکستان آمد کے بارے میں پتہ چلا تھا، بلکہ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ منیر حسن آج کل اسی شہر میں پوسٹڈ تھے اور اجیا انہی کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ تمام تفصیل انہوں نے داؤد صاحب کے گوشے گزار کر دی تھی، جو اجیا کی تنہا پاکستان آمد کا سن کے پھولے نہیں سمائے تھے۔ ان کے خیال میں اجیا سے ملاقات کا بہترین موقع تھا، جبکہ باقی گھر والے اس بات پہ مصر تھے کہ ان کا اجیا سے جا کر ملنا کسی طور پہ بھی مناسب نہ تھا۔ وہ لڑکی ان سب سے انجان اور مکمل طور پہ بدگمان نظر آ رہی تھی، مگر داؤد صاحب کی بات بھی اپنی جگہ پہ وزندار تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا اجیا سے ملنا شاید اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ لا سکے، لیکن ان کی آج کی بے نیازی شاید ہمیشہ کے لیے اس کی بدگمانی پہ یقین کی مہر لگا دے گی، اور وہ چونکہ بازگاہ کے کہے کو سچائی میں بدلنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے وہ اگلے دن بہروز حسن اور شہباز حسن کو لے کر اپنی پوتی سے ملنے منیر حسن کے گھر چلے آئے تھے۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پہ آنے والے ملازم نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہمیں اجیا بی بی سے ملنا ہے، ان سے کہنا کہ حسن ولا سے ان کے دادا ملنے آئے ہیں۔ داؤد حسن نے رسان سے اسے جواب دیا تو وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ معاف کیجیے گا لیکن کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ 5-6 منٹ کے انتظار کے بعد وہ جواب لیے باہر آیا تھا تو بہروز حسن کے چہرے پہ تناؤ در آیا تھا۔ اپنے کرنل صاحب سے کہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ اجیا کو ہی کرنے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہروز حسن کے کاٹدار لہجے پہ ملازم خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا، مگر اب کی بار اس کی واپسی جلدی ہوئی تھی اور اس نے ان کے لیے آتے کے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ آئیں۔ داؤد صاحب کا دل ایک لخت مسرور ہو گیا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے کیا سوچ رہے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا، لیکن انہیں اپنے یہاں آنے کا فیصلہ ایک بالکل درست لگا تھا۔ ملازم انہیں لیے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا، جہاں تنہا صوفے پہ نجیب کی شباہت اور بازگاہ کا رنگ روپ چرائے بیٹھی
ایک لڑکی ان تینوں کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ کر لے گئی تھی۔ بے اختیار داؤد حسن آنکھوں میں نمی اور دل میں بے قراری لیے اس کی جانب بڑھے تھے، مگر اس نے اپنی جگہ سے اٹھے بنا ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ وہیں رک جائیں۔ داؤد صاحب کے قدم اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ آپ سے نہ ملنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا اور میں نے آپ کی یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے آپ کو اندر بلایا ہے۔ مجھ سے آئندہ اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اب جا سکتے ہیں۔ آنکھوں میں نفرت اور چہرے پہ بیگانگی لیے وہ انتہائی گستاخانہ لہجے میں بولتی بہروز اور شہباز دونوں کو سر تپا سلگا گئی تھی، لیکن داؤد حسن نہ جانے محبت کی کس انتہا پہ تھے کہ انہوں نے اس کی اس درجہ بدتمیزی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، یوں جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ اپنی ذات سے جڑا میرا حوالہ تو تم خود بھی نہیں توڑ سکتی ہو بیٹا، وہ بھرائے ہوئے نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ کیا کہا بیٹا؟ استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے تمسخرانہ نظروں سے داؤد صاحب کی جانب دیکھا تو انہوں نے مارے اذیت کے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا، جبکہ شہباز حسن کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی تھیں۔ کمال ہے، آج تک تو اس بیٹا کی کبھی یاد نہیں آئی اور اب کورٹ کا نوٹس ملتے ہی نہ صرف ٹھکرائی ہوئی پوتی یاد آ گئی بلکہ بیٹا بھی بن گئی۔ یہ دولت بھی کتنی بری چیز ہے نا، انسان کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ طنزیہ لہجے میں کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم یہاں دولت اور جائیداد بچانے کے لیے آئے ہیں؟ اس کی بدگمانی پہ داؤد صاحب کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ آپ لوگ یہاں میری محبت میں آئے ہیں۔ ان کی جانب دیکھتی وہ تلخی سے بولی تو داؤد حسن تڑپ اٹھے تھے۔ یہی سچ ہے بیٹا، ہم یہاں صرف تم سے بس کریں پلیز فور گاڈ سیک، وہ ایک لخت حلق کے بل چلا اٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے جو مجھے بے وقوف بنانے کھڑے ہو گئے ہیں؟ یا آپ سب میں واقعی شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میری ممی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آپ لوگ نہایت ہی گھٹیا، لالچی اور مطلب پرست ہیں، لیکن آپ یوں میرے منہ پہ آ کے جھوٹ بولیں گے؟ اس زبان کو لگام دو اپنی۔ شہباز حسن سرخ چہرہ لیے ایک لخت چند قدم آگے آتے ہوئے بولے تو اجیا ایک لمحے وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن صرف ایک لمحے کو، اگلے ہی پل اس کے لبوں پہ بڑی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس اتنی ہی دیر محبت کا ڈھونگ رچانے کی ہمت تھی؟ اس نے شہباز صاحب کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا تو وہ ایک کھا جانے والی نظر اس پہ ڈالتے ہوئے باپ کی طرف پلٹے۔ بہت ہو گیا بابا جان، میں مزید یہاں آپ کو ایک منٹ نہیں رکنے دوں گا۔ شکر ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے ملازموں کو بلانے کی زحمت سے بچا لیا، بٹ اینی وے چال اچھی تھی۔ وہ اور بات ہے کہ کامیاب نہیں ہوئی، لہٰذا اب ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ ان تینوں پہ ایک تفکر بھری نظر ڈالتی وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور داؤد حسن نے اپنے لرزتے سرد ہاتھ سے قریب کھڑے شہباز صاحب کا بازو تھام لیا تھا۔ بابا جان آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ان کے دل کی اس وقت کیا کیفیت تھی یہ ان دونوں سے بہتر بھلا اور کون جان سکتا تھا، جن کے اپنے دل اس وقت خون کے آنسو رو رہے تھے۔ میں ہار گیا بیٹا، اور میرا نجیب بھی ہار گیا۔ وہ عورت اس کی مکاری اور اس کا جھوٹ جیت گیا۔ ان کی غم زدہ آنکھوں کے آنسو ان کے بوڑھے تھکے ہوئے چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے باہر کی جانب بڑھے تھے، لیکن دروازے میں منیر حسین کو تمسخرانہ نظروں سے اپنی جانب تکتا پا کے وہ ٹھٹک کے رک گئے تھے۔ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، طنزیہ لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن ان تینوں کا تن من اس تذلیل پہ جل اٹھا تھا۔ گھر آ کے داؤد حسن تو نڈھال سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے، لیکن شہباز حسن کے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ سب کے پوچھنے پہ وہ بے اختیار پھٹ پڑے تھے۔ اجیا کے ناروا سلوک نے سبھی کی آنکھیں نم کر دی تھیں اور دل غصے سے بھر دیے تھے، لیکن شاہی کے لیے یہ سب خاموشی سے برداشت کرنا اور صبر سے کام لینا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ کسی طور اس بدتمیز لڑکی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس نے اس کے بزرگوں، خاص کر کے ان کے عزیز از جان دادا کی اس درجے بے عزتی کی تھی۔ وہ تو اسی وقت منیر حسین کے گھر جا کے اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے پہ تل گیا تھا، لیکن بہروز حسن کی سختی سے کی گئی تنبیہ نے اسے روک دیا تھا۔
اپنے کمرے میں آ کر اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے بڑے بھائی زوار کو فون کیا تھا، جو کورس کے سلسلے میں پچھلے 1 ماہ سے لاہور گیا ہوا تھا، اسی لیے وہ گزشتہ دنوں کی ہر بات سے بے خبر تھا۔ شاہی کے منہ سے ساری باتیں سن کے وہ بے اختیار اس پر برس پڑا تھا۔ گھر میں اتنا کچھ ہو گیا تھا اور کسی نے اس سے ذکر کرنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ شاہی کے صفائی دینے پہ اس نے غصے سے فون پٹخ دیا تھا، لیکن اگلے روز اس نے اپنی واپسی کے متعلق بھائی کو بتاتے ہوئے مکمل خاموشی کی تلقین کی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے واہ والے گھر پہ گیا تھا۔ اس کی اسی حرکت نے شاہی کو الجھا دیا تھا۔ اس کے اصرار پہ زوار نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ شاہی اس کے اس درجے انتہائی رد عمل کا سن کے بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اپنی عادت کے مطابق اپنی بات پہ اڑ گیا تھا۔ ویسے بھی سب سے بڑا پوتا ہونے کی وجہ سے وہ دادا صاحب کے بے حد نزدیک تھا۔ کسی کی ان سے اونچی آواز میں کی گئی بات بھی اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ کجا کہ اس درجے بے عزتی اس نے عجیہ نجیب کو سزا دینے کی ٹھان لی تھی۔ اسی لیے شاہی جانتا تھا کہ اس کا یہ سمجھانا بجھانا اب کسی کام نہیں آنے والا تھا۔ زوار نے وہیں رک کے اپنے ترتیب دیے گئے پلان پہ کام شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران عجیہ کی دانش منیر سے انڈرسٹینڈنگ اور منگنی کی خبر بھی اس کے علم میں آئی تھی، اور باوجود اس کے کہ ان کے درمیان موجود دوسرا رشتہ وقت کی گرد تلے دب گیا تھا، عجیہ کا خیال اس کے ذہن سے کبھی فراموش نہ ہو سکا تھا۔ ویسے بھی وہ تو ان کے گھر کا ایک غائبانہ فرد تھی، جو ان کی زندگیوں سے نکل کر بھی نہ نکلی تھی۔ ایسے میں ان دونوں کے رشتے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آدھا ادھورا جملہ اس کے دل میں ہلکی سی ہلچل ضرور پیدا کرتا تھا، مگر اب اس سب کے بعد وہ میٹھی میٹھی سی کسک بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ اس کے لیے اب صرف عزت و ناموس کی لڑائی رہ گئی تھی، وہ لڑائی جسے بازگاہ حسین پچھلے 25 سال سے اپنے مکرو فریب کے بل بوتے پہ جیتتے ہوئے آئی تھی، مگر جسے اب زوار کو اس کی شکست میں بدلنا تھا۔ اسے منیر حسین کو یہ بتانا تھا کہ در حقیقت بے آبرو ہونا کسے کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اسے عجیہ نجیب کو نہ صرف اس کی بے لگامی پہ سبق سکھانا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی اس کی ماں کی نیکی اور اچھائی کی پٹی بھی کھولنا تھی۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا کہ وہ ضرور ایک باپ کی سچائی اس کی بیٹی پر واضح کرے گا۔ زوار کا عجیہ کے لیے اٹھایا جانے والا یہ قدم بظاہر ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن در حقیقت اس کا بڑا گہرا اور مثبت پہلو تھا، جو دھیرے دھیرے ہی سب پہ واضح ہونا تھا، لیکن تب تک کے لیے اسے اپنے فیصلے پہ مضبوطی سے قائم رہنا تھا۔ سین چینج۔ زوار نے بازگاہ خلیل سے اپنا حساب تو بے باک کر دیا تھا، لیکن داؤد صاحب جانتے تھے کہ عجیہ اور ان لوگوں کے درمیان موجود خلیج کو زوار کی اس حرکت نے اتنا وسیع کر دیا تھا کہ اب اسے پاٹنا شاید ان میں سے کسی کے بھی بس میں نہ رہا تھا۔ وہ داؤد صاحب کی آنکھوں کے سامنے ہر لمحہ ان کی آزمائش بن کے آ کھڑی ہوتی تھی، اور وہ اس کی نفرت سے کیسے نابرد آزما ہونے والے تھے، ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ داؤد حسین سمیت سب پر ہی یہ رات بہت بھاری گزری تھی، اور یہ بوجھل پن اگلی صبح حسن ولا کے مکینوں سے لے کر اس کے در و دیواروں پہ چھا گیا تھا۔ ہر کوئی چپ چاپ اپنی اپنی سوچوں میں گم اس نئے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ زوار البتہ سب سے بے نیاز ناشتہ کر کے اپنے آفس جا چکا تھا۔ شاہی بھی خاموشی سے فیکٹری کے لیے نکل گیا تھا، اور پیچھے ایک بار پھر یہی مسئلہ زیر بحث تھا۔ یہ لڑکی مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ در حقیقت یہ دونوں ماں بیٹیاں جانتی تھیں کہ انہیں اس مقدمے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، لہٰذا یہ کسی اور موقع کی تلاش میں تھیں، اور ہمارے لاڈلے نے جذبات میں وہ موقع ان کی جھولی میں پھینک دیا ہے جس زبردستی کا یہ شور مچا رہی ہے۔ کوئی پوچھے بھلا وہ کب اور کیسے ہوئی؟ کیا منیر سو رہا تھا؟ میرا بیٹا اٹھا لے گیا تھا اسے؟ جبین نے سرخ محترم آنکھوں سے حاضرین محفل کی جانب دیکھا تھا۔ یہ رونا دھونا، یہ شور ہنگامہ صرف ڈرامہ ہے ان کی ماں بیٹی کا، ورنہ اصل میں تو ان مکار عورتوں کی دلی مراد بر آئی ہے۔
اور اگر ایسا نہیں ہے تو بابا جان آپ ابھی اسے بلائیں اور کہیں کہ یہ منیر کو فون کر کے یہاں بلائے۔ میں خود اسے اس کے ساتھ بھیجوں گی اور دیکھوں گی کہ زوار کیسے اپنی غلطی نہیں سدھارتا ہے۔ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر زوار نے زور زبردستی نکاح پڑھوایا تھا تو منیر یہاں کیوں نہیں آیا؟ اور باز کا اس نے کیسے یہ سب برداشت کر لیا؟ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، اور یہ تب ہی کلیئر ہو سکتا ہے جب اجیا، منیر اور ہم سب ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے۔ عالیہ نے بھاوچ کی تائید کی تھی تو داؤد حسین نے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ واقعی یہ سب سوال بے حد اہم اور غور طلب تھے۔ عالیہ کے کہنے پہ ملازم گیسٹ روم سے اجیا کو بلانے گئی تھی، جو نہ جانے کیا سوچ کے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ دوسری جانب ان سب نے بھی اسے انتہائی آسانی سے اپنے سامنے پا کے سکھ کا سانس لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کے داؤد صاحب نے شفقت سے کہا تھا، کس لیے بلایا ہے مجھے؟ ان کی بات کو نظر انداز کیے وہ تنے ہوئے لہجے میں بولی تو داؤد صاحب کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، جبکہ باقی سب کو اس کا انداز بے حد ناگوار گزرا تھا۔ بہت شور مچا رکھا ہے نا تم نے کہ زوار نے تمہارے ساتھ زبردستی نکاح پڑھوایا ہے۔ عالیہ اٹھ کر اسٹینڈ پر پڑے کارڈلیس کی جانب بڑھی اور فون اٹھا کر اجیا کی طرف پلٹی۔ یہ پکڑو اور منیر کی بات کرواؤ بابا جان سے۔ ہم ابھی اسی وقت اسے یہاں بلا کے تمہیں اس کے ساتھ روانہ کریں گے۔ انہوں نے ساکت کھڑی اجیا کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ فون رکھ دیا تھا، اور اجیا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بھلا کس منہ سے منیر ماموں کو فون کر سکتی تھی؟ انہوں نے تو محض یہ جان کر کہ وہ نکاح کر چکی ہے اس سے ہر تعلق توڑ لیا تھا، اور اگر جو انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ اس نے نکاح زوار حسن سے کیا ہے تو انہوں نے تو اس کی ماں کی بھی ساری زندگی مشکل کر دینی تھی۔ کجا کہ اس کی کسی بات پہ یقین کرنا اور اس کی مدد کرنا نہیں، وہ کسی طور اپنی ماں کی تکلیف میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ بھی بازگہ کو جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے از خود کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا ہوگا کہ اجیا کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ زوار حسن ہے۔ وہ بھلا اپنے ہاتھوں اپنی سبکی میں اضافہ کا سامان کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو بڑی خوددار اور غیرت مند عورت تھی۔ انہیں فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس سب کے بعد مجھ سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولی تو عالیہ کے چہرے پہ طنزیہ تاثر پھیل گیا تھا۔ کیوں تم نے زوار سے اپنی مرضی سے نکاح پڑھوایا ہے کیا، جو وہ تم سے قطع تعلق کر چکا ہے؟ آپ لوگوں کے عیار بیٹے نے انہیں یہی تاثر دیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ دو بدو بولی تھی، اور تم اتنی ہی سیدھی ہونا کہ تم نے اسے جھٹلایا نہیں۔ اور وہ منیر، کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی بھانجی کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے، یا اس نے اپنی مرضی سے نکاح رچایا ہے؟ وہ کیا اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، یا ہم تمہیں پاگل نظر آ رہے ہیں؟ عالیہ غصے سے بولی تو اجیا کا ضبط جواب دے گیا تھا، نہ وہ پاگل ہیں اور نہ آپ لوگ، بلکہ زوار حسن ضرورت سے زیادہ مکار ہے۔ وہ نقلی نکاح نامہ لے کر میری منگنی میں پہنچ گیا تھا، اور اسے اصلی ثابت کر کے مجھے نہ صرف زبردستی وہاں سے لے آیا بلکہ بعد میں مجھ سے اصلی نکاح بھی پڑھوا لیا۔ کیا بکتی ہو؟ جعلی نکاح نامہ؟ حیران پریشان سی عالیہ نے پلٹ کے سب کی طرف دیکھا تو بہروز صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا فضول بات ہے یہ؟ جعلی نکاح نامے کو اصل ثابت کرنا کوئی مذاق ہے کیا؟ دلہن کی جگہ پہ تمہارے دستخط کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ اور یہی تو وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ آ کے وہ خود حیرت بھری الجھن میں گرفتار ہو جاتی تھی، تو وہ بھلا کسی اور کو کیا جواب دے سکتی تھی؟ اس وقت بھی وہ اسی کیفیت سے گھری یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں اس بات کی صفائی کیا پیش کرے، جب جبین غصے سے بول اٹھی تھی، کس فراڈ کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کوئی تک بنتی ہے اس بات کی؟ انہوں نے قہر برساتی نظروں سے اجیا کو گھورا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لڑکی منیر کو فون نہیں کرنا چاہ رہی، جس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کی ماں اور اس کا ماموں سب کی یہی خواہش اور کوشش تھی کہ اس گھر میں نقب لگائی جا سکے، تاکہ اس دولت اور جائیداد کو یہ لوگ لوٹ سکیں۔ اور ہمارے بیٹے کی غلطی نے ان مکار لوگوں کو یہ موقع بآسانی فراہم کر دیا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا لڑکی،
वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने बेटे की ज़िंदगी से खेलने नहीं दूंगी। तुमने इन चंद दिनों में ये साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ बाज़गा की बेटी हो, और बाज़गा जैसी औरत की बेटी हमें किसी भी रिश्ते में कबूल नहीं। बेफिक्र रहें, बाज़गा की बेटी को भी आप लोग किसी हैसियत, किसी रिश्ते में कबूल नहीं। रही ये दौलत और जायदाद, तो जो कहानी आपके दिमाग ने बनाई है वो आपकी अपनी सोच की अक्कासी कर रही है, क्योंकि ये दुनियावी चीज़ें आप लोगों का ईमान है, मेरा ये मेरी माँ का नहीं, जिन्हें आप लोगों ने इनके हर हक से महरूम करके इस घर से बाहर निकाल दिया था। और जब मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो मुझे बांदी बना के इस घर में ला फेंका। आप जैसा जालिम और खुदगर्ज भी भला कोई हो सकता है? अगर जवार हसन ने मेरी वापसी के रास्ते इस बुरी तरह बंद न किए होते तो मैं आपकी गलतफहमी दूर करने में एक लम्हा न लगाती। इनकी आंखों में देखती वो मतफक्कर लहजे में बोली तो जबीन के लबों पे तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। ठीक है, तुम्हारी वापसी का रास्ता अब मैं खुलवाऊंगी। देखती हूँ तुम कैसे ठीक है, तुम्हारी वापसी का रास्ता अब मैं खुलवाऊंगी। देखती हूँ तुम कितने पानी में हो। शौक से इस मनहूस घर में आप लोगों के दरमियान सांस भी लेना मेरे लिए अजियत का बास है। काटदार लहजे में कहती वो एक झटके से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई। देखिए आपने इस लड़की की ज़बान, इसका बस चले तो हम सबको गोली से उड़ा दे ये। और आप चले थे अपना हिस्सा इस बदबख्त के नाम करने। इसके बाहर निकलते ही गुस्से से भरी महनाज ने शिकायती नज़रों से बाप की जानिब देखा था, जो बेबसी और दुख के एहसास तले एक बोझल सांस खींच के रह गए थे। So this is the end of this episode. Stay tuned for next one and don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.